السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی کامیابی اپنے مکمل دین میں رکھی ہے۔ جس کے زندگی میں دین ہوگا، یعنی اللہ کا حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی پاکیزہ طریقہ 100% ہوگا، اللہ رب العزت اسے اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اور جس کے زندگی میں دین نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اس دنیا میں بھی ناکام کریں گے اور آخرت میں بھی ناکام کریں گے۔ اس دین پر چلنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے دیا ہے۔ دین پر چلنا ہمارا آسان ہو جائے، اس لیے ہمیں سب سے پہلے چند صفات پر محنت کرنی ہے، جس میں پہلی صفت ہے ایمان، جس کی بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان کا مقصد ہے کہ ہمارے دل کا یقین صحیح ہو جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نفع نقصان، عزت ذلت، بیماری تندرستی، زندگی اور موت کے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات اللہ کے محتاج ہے۔ اسباب کے بغیر اللہ کرتے ہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اسباب کے خلاف بھی اللہ کرتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہ سکی، اور اسماعیل علیہ السلام کو چھری کاٹ نہ سکی، اور موسیٰ علیہ السلام کو پانی ڈبا نہیں سکا۔ کیونکہ یہ سب کی سب چیزیں اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ اسباب کے ساتھ بھی اللہ کر کے دکھلاتے ہیں، جیسے دکان سے روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور کھیتی سے غلہ اور اناج اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ یہ یقین ہمارا بن جائے، اس لیے 3 لائن کی محنت کرنی ہے: دعوت دینا ہے، مشق کرنا ہے اور دعا کرنا ہے۔ پہلی محنت ہے دعوت دینا، کہ لوگوں میں سب سے پہلے ایمان کی خوب دعوت دینی ہے، کہ جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی کلمے پر اس کی موت ہو جائے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ دوسری محنت ہے عملی مشق کرنا۔ اس بات کی مشق کرنا ہے کہ جہاں کہیں مخلوق سے ہوتا دکھائی دے یا سنے، وہاں مخلوق سے ہونے کا انکار کرنا ہے اور اللہ سے ہونے کا اقرار کرنا ہے۔ تیسری محنت ہے دعا۔ دعا کے ذریعے ایمان کی حقیقت اور ایمان کی سلامتی کو اللہ سے مانگنا ہے۔ دوسری صفت ہے نماز۔ نماز کا مقصد ہے کہ جس طرح ہم نماز میں اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہتے ہیں، بالکل اسی طرح ہماری نماز کی باہر والی زندگی بن جائے۔ نماز بہت ہی اہم عبادت ہے۔ ایمان کے بعد اگر سب سے بڑا درجہ آتا ہے تو وہ نماز کا ہے۔ نماز کا تعلق زندگی سے ہے۔ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی زندگی صحیح ہوگی اور اللہ صحیح زندگی کا آسان حساب لیں گے۔ ہماری نماز بھی صحیح ہو جائے، اس لیے 3 لائن کی محنت کرنا ہے۔ پہلی محنت ہے دعوت دینا، کہ لوگوں میں نماز کی خوب دعوت دینا ہے، کہ جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد بندے کی ایک دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ دوسری محنت ہے عملی مشق کرنا۔ نماز کی پابندی کرتے ہوئے اس کے ظاہر اور باطن کو بنانا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ وضو، قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ اور قرآن کا پڑھنا ہمارا صحیح ہو۔ باطن یہ ہے کہ اس دھیان سے نماز پڑھنا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تیسری محنت ہے دعا۔ دعا کے ذریعے نماز کی حقیقت کو اللہ رب العزت سے خوب مانگنا ہے۔ تیسری صفت ہے علم و ذکر۔ علم کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ آ جائے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ ہر کام میں ہم اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس میں ہماری 100% کامیابی ہے۔ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک فضائل والا علم ہوتا ہے اور دوسرا مسائل والا علم۔ فضائل والے علم سے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے
اور مسائل والے علم سے اعمال درست ہوتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کا علم ہمارے اندر آ جائے، اس لیے 3 لائن کی محنت کرنا ہے۔ پہلی محنت دعوت دینا ہے کہ لوگوں میں علم کی خوب دعوت دینا ہے، کہ جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے ہر مومن مرد اور عورت پر دینی علم سیکھنا فرض ہے۔ اور دوسری محنت ہے عملی مشق کرنا۔ فضائل والا علم تعلیم کے حلقوں کے ذریعے اور کتابوں سے حاصل کرنا ہے۔ مسائل والا علم معتبر علماء کرام سے پوچھ کر حاصل کر کے عمل کرنا ہے۔ اور تیسری محنت ہے دعا کے ذریعے اللہ سے علم کی حقیقت کو مانگنا ہے۔ اور ذکر کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت کا دھیان آ جائے۔ ہم سے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ بے دھیانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، تو ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ جب ہمارے اندر اللہ کا دھیان ہوگا تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ہمیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے دھیان والی صفت ہماری اندر آ جائے، اس لیے 3 لائن کی محنت کرنا ہے۔ پہلی محنت دعوت دینا ہے، لوگوں میں ذکر کی خوب دعوت دینا ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ اللہ نے ذکر کرنے والوں کے لیے بنایا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے ذکر روزی کو کھینچتا ہے اور ذکر شیطان کو دور کرتا ہے۔ دوسری محنت ہے عملی مشق کرنا۔ اپنی ذات سے صبح و شام 3 تسبیحات کی پابندی کرنی ہے۔ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، ان تینوں تسبیحات کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسری محنت ہے دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اللہ کا دھیان مانگنا ہے۔ چوتھی صفت ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کا مقصد ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بناتے ہوئے ہر ایک کا اکرام کرنے والے بن جائیں، اور معاملات کو درست کرتے ہوئے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اچھے اخلاق سے لوگ دین کے قریب آئیں گے اور حقوق ادا کرنے سے نیکیوں کی حفاظت ہوگی۔ یہ اکرام والی صفات ہمارے اندر آ جائے، اس لیے 3 لائن کی محنت کرنی ہے۔ پہلی محنت ہے دعوت دینا، لوگوں میں اکرام کی اور اخلاق کی خوب دعوت دینا ہے، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ دوسری محنت ہے عملی مشق کرنا۔ اپنی ذات سے یہ کرنی ہے کہ ہر ایمان والے کو اچھی نظر سے دیکھنا ہے، ساری مخلوق سے اچھا سلوک کرنا ہے، سلام کے رواج کو عام کرنا ہے، اور ہر ایک کے حقوق کو جان کر ادا کرنا ہے۔ تیسری محنت ہے دعا کے ذریعے ان صفات کو مانگنا ہے۔ پانچویں صفت ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ آ جائے، ہم ہر عمل اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں، نام نمود، دکھلاوا اور عزت شہرت کے لیے اعمال نہ کریں، اس لیے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو قبول کریں گے جو ہم نے اللہ کے لیے کیے ہوں گے۔ اخلاص بہت اچھی صفت ہے، محنت کرنے پر سب سے آخر میں آتی ہے اور محنت کے چھوٹنے پر سب سے پہلے زندگی سے نکل جاتی ہے۔ یہ اخلاص والی صفت ہماری زندگی میں آ جائے، اس لیے 3 لائن کی محنت کرنی ہے۔ پہلی محنت ہے دعوت دینا، کہ لوگوں میں اخلاص کی خوب دعوت دینی ہے، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اخلاص والوں کے لیے خوشخبری ہو، وہ اندھیروں میں چراغ ہیں، ان کی وجہ سے سخت فتنے دور ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ نیتوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک کھجور کے بقدر کیے ہوئے صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر دیتے ہیں۔ دوسری محنت ہے عملی مشق کرنا۔
اپنی ذات سے یہ مشق کرنا ہے کہ ہر عمل سے پہلے اور درمیان میں اور عمل کے آخر میں نیت کو دیکھنا ہے کہ یہ عمل میں نے کیوں کیا، اللہ کے لیے کیا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر دکھلاوے کی نیت ہو تو ہمیں استغفار کرنا ہے۔ تیسری محنت دعا کے ذریعے اللہ سے اخلاص کو مانگنا ہے۔ چھٹی صفت ہے دعوت اللہ۔ اس صفت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی جان اور مال کا استعمال صحیح کرنا آ جائے۔ ہر ایمان والے کا جان اور مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جان اور مال کو ہم اپنی ملکیت سمجھ کر غلط استعمال کرنا چھوڑ دیں اور اللہ کی امانت سمجھ کر صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ صحیح استعمال کرنے کی جگہ اللہ کا دین ہے، اس لیے دین کی محنت پر خوب لگایا جائے اور مخلوق پر لگایا جائے، جیسے کہ غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، حاجت مند پر لگائیں اور اپنی ذات پر بقدر ضرورت لگائیں۔ یہ مزاج ہمارا بن جائے، اس لیے 3 لائن کی محنت کرنا ہے۔ پہلی محنت ہے دعوت دینا، لوگوں میں اللہ کی راہ میں نکلنے کی خوب دعوت دینا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن اس کے علاوہ کے ہزاروں دنوں سے بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا شب قدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کی راہ میں رات گزارنا گویا جنت کے باغ میں رات گزارنا ہے۔ دوسری محنت ہے عملی مشق کرنا۔ اپنی ذات سے یہ کرنا ہے کہ ہر سال 40 دن کا اہتمام کرنا ہے، مقامی 5 کام اہتمام کے ساتھ کریں، آنے والی جماعت کی نصرت کریں، ہفتے واری اجتماع میں طعام اور قیام کے ساتھ شرکت کریں، مشورہ جوڑ اور اجتماعات میں اہتمام کے ساتھ شرکت کریں۔ تیسرا کام ہے دعا۔ اس دعا کے ذریعے اللہ سے اس محنت پر جمنے کی استقامت کو مانگنا ہے اور پرہیز کے طور پر لایانی باتوں سے بچنا ہے۔